بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ 3 ہجری میں قریش ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بار بار مسلمانوں سے نبرد آزما ہوتے تھے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ احد کے علاقے میں، جو ایک پہاڑی ہے، مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا فوری سبب نخلا کا واقعہ یعنی عمرو بالازرمی کا قتل تھا، لیکن غزوہ بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے جن کا تعلق روسائے عرب سے تھا۔ ان میں قریش کا سردار اور سب سے بڑا اسلام دشمن ابو جہل بھی شامل تھا، اور اس کے لیے ان کا انتقام قریش کا پہلا اور اہم فریضہ تھا۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے غزوہ بدر کے دوسرے سال وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ قریش کے تمام افراد نے مقتولین کا بدلہ لینے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال تک تجارتی منافع کو صرف جنگ کی تیاریوں پر صرف کیا جائے۔ اس تجویز کے ذریعے وہ اپنی عسکری طاقت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اس طرح 1 سال تک تجارتی منافع سے جنگی تیاریاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 3000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اس لشکر کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ غزوہ بدر کے بعد پورے 1 سال تک جنگی تیاریاں ہوتی رہیں۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کر لیا، جو تمام جنگی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا، اور 3 ہجری میں یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینے کے قریب مقام عریس تک پہنچا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لا چکے تھے اور مکے ہی میں تھے، قریش کے ارادوں سے باخبر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی روانگی کی اطلاع پا کر تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے دفاع اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے اس بات پر زور دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ہی رہ کر دشمنوں کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا، لیکن سچے دل سے اسلام پر قائم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مدینے سے باہر جانا چاہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش نہ کر سکے تھے۔ اب وہ بھی دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی جماعت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی تھے، لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ مسلمان جانشاروں کی تعداد 700 رہ گئی۔ دشمن نے اپنی تعداد بہت بڑھا لی تھی، لیکن غزوہ بدر کے مقابلے میں مسلمان جانشاروں کی بھی زیادہ تعداد تھی، یعنی 313 کے بجائے 700 مجاہدین دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے، جہاں دشمن پہلے ہی موجود تھا۔ احد پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کی۔ پہاڑی کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا امکان تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے حفاظتی تدابیر کی، اور 50 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردگی میں اس درے پر متعین کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کو یہاں سے نہ گزرنے دے، اور اگر کوئی دستہ اس راستے سے مسلمان فوج پر حملہ کر دے تو اس حملے کو روکے، اور کسی بھی حالت میں اس وقت تک اپنی جگہ کو نہ چھوڑے جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی،
اس میں 200 سوار تھے۔ سواروں کے دستے پر عبداللہ بن ربی متعین کیے گئے تھے۔ 7 شوال کو جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دشمن کی فوج میں سے خالد بن ولید اور اکرمہ اپنے اپنے دستوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر لائے۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دشمن پر اپنی پوری طاقت سے ایک بھرپور حملہ کیا، جس نے دشمن کو ہراساں کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اسی لمحے درے پر متعین دستے نے ایسی غلطی کی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ دشمن جب پیچھے ہٹے تو مسلمان فوج اسے اپنی فتح سمجھی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئی، جس کو دیکھ کر درے پہ متعین دستہ بھی اس طرف متوجہ ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر دستے کو متعین کیا تھا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو درے سے پیچھے لا کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے اور ان میں ابتری پھیل گئی۔ اسی افراتفری میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مسلمانوں کو اور بھی ہراساں کیا۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ بہت سے جانثاروں نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اب ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے، تم بھی دے دو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے سعد، ہمیں احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ غرض مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن مرحلہ تھا۔ ایک طرف دشمن کی فوج تھی اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ عین اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو لڑائی کا رخ دیکھ کر پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے دشمن پر تیر اور پتھر برسا رہے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلند آواز سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنتے ہی مسلمانوں کے حواس بجا ہوئے۔ ادھر کفار جو اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ان کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کی تردید سے دشمن بڑی جوش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن تمام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ اسی حالت میں چند جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ چہرہ مبارک اور پیشانی پر زخم آئے۔ ایک شخص ابن کیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور وار کیا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وار روک لیا۔ اس عرصے میں مسلمان اپنے حواس بحال کر چکے تھے اور متحد ہو کر دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کر دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ دشمن کی فوج کا ایک دستہ اسی وقت واپس ہو گیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک مقصد پورا ہو گیا تھا۔ دشمن کی باقی فوج کی ہمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خبر اور مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ مسلمانوں کے مقابلوں کی اب ان میں سکت نہ تھی۔
جلد ہی میدان چھوڑ گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جو مسلمانوں کی اس غلطی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی خلاف ورزی کی صورت میں کی تھی۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں کی یہ دوسری بڑی جنگ ختم ہو گئی جو فیصلہ کن نہ تھی۔ بظاہر یہ جنگ بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میدان جنگ پہلے دشمن نے چھوڑا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں مزید مقابلے کی سکت نہ تھی، تو ہم اسے دشمن کی شکست کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ انہوں نے دوبارہ اپنی طاقت جمع کر کے دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جیتی ہوئی بازی کو ایک غیر فیصلہ کن موڑ پر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمان فوج کے 70 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جو قبائل عرب مسلمانوں کی طاقت سے خوف کھانے لگے تھے، غزوہ احد کے بعد وہ پھر مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے لگے۔ جنگ کے بعد قریش کی خواتین نے انتقامی جذبے میں مسلمان شہداؤں کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ ان شہداء کے ناک اور کان کاٹ لیے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا۔ مدینہ میں مسلمان شہداء کے ہر گھر میں ماتم برپا تھا، لیکن یہ اسلام کی راہ میں قربانی تھی جو ان جانثاروں نے دے کر اسلام کو بچایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے کسی بھی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی تو نقصان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے ہیں دور اندیشی اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ درے پر متعین لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوسری چیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر حملہ کیا جائے، لیکن نوجوان جوش کے عالم میں تھے اور مدینہ منورہ سے باہر جانے پر بضد تھے، جس کے نتائج بہتر ثابت نہ ہوئے۔ مسلمانوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور جان نثاری کا ثبوت مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے تیر اور پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے مسلمان ڈھال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن ابی جو غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا، لیکن اس جنگ میں راستے سے واپس چلا گیا تھا، اس کے ارادے مسلمانوں پر واضح ہو گئے۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا اخراج ہوا، کیونکہ اس جنگ میں اس قبیلے نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ کفار نے مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی، جو مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، لیکن مسلمانوں نے دشمنوں کے مقتولین کو دفنانے کا کام کیا، جو مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی کا ایک واضح ثبوت تھا اور دشمنوں کی ندامت کے لیے کافی تھا۔ غزوہ احد ایک اور بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنا، جس میں دیگر قبائل عرب نے بھی حصہ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔